الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی فَإِن قُلْتَ حَدِيثُ الْإِبْتِدَاءِ مَرْوِيٌّ فِي كُلٍّ مِّن تَسْمِيَةِ فی وَالتَّحْمِيدِ کل من الف لام نہیں ہے گا من التسمیۃ والتحمید فکیف التوفیق توفیق مرفوع ہے منصوب ہے مجرور فکیف ہے التوفیق وقف ہو تو شروع کریں گے جب علامت الدار بن جاؤ گے جی صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر مصنف علیہ الرحمن نے کتاب کا آغاز کیا ہے بسم اللہ سے اور الحمدللہ سے جی شارع نے جواب دیا بھی اس طرح کیوں کیا کہ یہ خیر الکلام کی اتباع کی ہے اور خیر الانام ذات کی حدیث کی اقتداء کی ہے اب سوال ہے سوال ہے تو سوال دے تھلے لکھے کہ سوال کا منشا یہ ہے کہ دونوں حدیثوں میں جو ابتدا ہے نا اس سے مراد ابتدا حقیقی لیں جی اب یہ سوال ہے سوال کا منشا یہ ہے جی سوال یہ ہے کہ حدیث ابتدا جو ہے جی بھئی ہر ذی بال کی ابتدا کس چیز سے کریں وہ حدیث بسم اللہ کے بھی بارے میں ہے اور الحمدللہ کے بارے میں بھی ہے جی کہ ہر امر ذی بال کی ابتدا بسم اللہ بہت سے ذکر نبی جس کی ابتدا نہ کی جائے بھی برکت ہے مطلب کیا ہے بھی ابتدا کریں اے مطلب ہے تو دو حدیث پاک میں ہے کہ ہر امر ذی بال کی ابتدا بسم اللہ سے ہونی چاہیے اور ہر امر ذی بال کی ابتدا الحمدللہ سے ہونی چاہیے ابتدا شے واحد ہے جزئی حقیقی ہے اگر بسم اللہ سے ابتدا کرتے ہیں تو الحمدللہ والی حدیث پر عمل نہیں ہوتا اگر الحمدللہ سے ابتدا کرتے ہیں اس کتاب کی تو بسم اللہ والی حدیث پر عمل نہیں ہوتا فکیف التوفیق تو یہ دونوں میں توفیق کی صورت کیا ہے کہ ابتدا بھی ہو اور دونوں سے ابتدا ہو ہاں جی سوال یہ ہے کہ عبارتیں نے پڑھی تو تقریر تو کرنا پہ یہ تھک پہ ہے جی چل کر تقریر سوال یہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمن نے نا شارع نے جواب دیا تھا کہ مصنف علیہ الرحمن نے کتاب کا آغاز ان دو چیزوں کے ساتھ کیوں کیا دو چیزیں کون بسم اللہ اور الحمدللہ تو جواب دیا تھا کہ یہ خیر الکلام کی اتباع یعنی قرآن کی اتباع اور خیر الانام کی حدیث کی اقتداء کی ہے آگے سمجھیں اب سوال ہے گٹورنا کہ ابتدا والی حدیث جو ہے وہ بسم اللہ کے بارے میں بھی ہے اور الحمدللہ کے بارے میں بھی اور ابتدا جو ہے وہ شے واحد ہے جزئی حقیقی ہے ابتدا جس سے کریں گے دوسرے سے رہ جائے گی لہٰذا اگر کتاب کا آغاز کریں بسم اللہ سے تو الحمدللہ سے آغاز نہیں ہو سکتا اور اگر الحمدللہ سے آغاز کریں تو بسم اللہ سے آغاز نہیں ہو سکتا اب اس کی کیا توجیہ ہے اس کی پس اگر تو کہے ابتدا کی حدیث یعنی حدیث جو دال ہے امر بالابتدا پر وہ حدیث پاک چ لم یبدا ہے تو اون دے کولو امر سمجھ آ رہا ہے بھی جس کام دی ابتدا انج نہیں کرو گے بے برکت ہوے تو سمجھ آیا بھی ابتدا کرو اے مطلب دھیان کرے جو یار اچھا جی کہ کیا کہتا ہوں ابتدا کی حدیث مروی ہے ہر ایک میں تسمیہ سے اور تحمید سے تو پھر جس سے ابتدا کریں گے دوسری رہ جائے گی بس کیسے ہے توفیق اور بینستور اس لیے کہ ہر ایک دونوں حدیثوں میں دلالت کرتے ہیں امر بالابتدا پر وہ جو امر بالابتدا دو امروں سے نہیں ہو سکتا ایک سے ہو سکتا ہے کیونکہ ابتدا جس سے کریں گے دوسرے سے نہیں ہوگی تب دونوں پر عمل کیسے ہوگا ہاں جی شاباش بس اگر
پس اگر کہے تو ابتدا کی حدیث مروی ہے ہر ایک میں تسمیہ، ہر ایک کے بارے میں، ہر ایک کے بارے میں تسمیہ سے اور تحمید سے، پس کیسے ہے توفیق؟ جی بس اگر کہے تم اور لِأَنَّ كُلًّا مِّنْهُمَا، ہر حدیث دلالت کرتی ہے کہ ابتدا مجھ سے کرے، تو ابتدا دو کاموں سے تو ہو نہیں سکتی۔ جی بس اگر کہے تم ابتدا کی حدیث مروی ہے ہر ایک میں تسمیہ سے، ہر ایک کے بارے میں، ہر ایک کے بارے میں تسمیہ سے اور تحمید سے، بس کیسے ہوگی موافقت؟ جی قلت الابتداء فی حدیث التسمیۃ محمول علی الحقیقی وفی الحدیث التحمیدی وفل کتھے وفی حدیث التحمیدی علی الاضافی او علی العرفی او فی کلیہما علی العرفی۔ چلو جی، جواب یہ ہے کہ اگر ابتدا کی صرف ایک قسم ہوتی، ایک قسم ہوتی، ابتدا کی صرف ایک قسم ہوتی، ابتدا حقیقی، پھر یہ سوال تھا، پھر یہ سوال ہے کہ جس کے ساتھ ابتدا کریں دوسرے سے ابتدا نہیں ہو ہوتی، سکتا۔ کیا کہیے؟ جواب یہ ہے، جواب یہ ہے کہ یہ سوال تب تھا تب ہے کہ جب ابتدا کی ایک ہی قسم ہو۔ کون سی؟ ابتدا حقیقی۔ حقیقی، یہ تو نا منشا سوال یہ ہے۔ حالانکہ ابتدا کی ایک قسم نہیں، ابتدا کی تین قسمیں، ابتدا کی تین قسمیں، ابتدا حقیقی، ابتدا اضافی، ابتدا عرفی۔ جی حقیقی بالکل سب سے پہلے، اس سے پہلے کوئی نہ ہو۔ کوئی نہ ہو، اضافی جو کسی سے پہلے کسی سے ہو، پہلے، اس سے پہلے کوئی ہو یا نہ ہو، اور عرفی مقاصد کہ مقاصد سے پہلے ہو، مقاصد سے بات سمجھا رہی، خواہ اس سے پہلے کوئی ہو یا نہ ہو لیکن مقاصد سے پہلے ہو۔ اضافی جو بعد سے پہلے، اس سے پہلے کوئی ہو یا نہ ہو۔ توجہ کرنا، کیا کہیے؟ ابتدا کی تین قسمیں ہیں، ابتدا حقیقی، ابتدا اضافی، ابتدا عرفی۔ ابتدا حقیقی کہ بالکل سب سے پہلے، اس سے پہلے کوئی نہ ہو، اور ابتدا عرفی مقاصد سے پہلے، خواہ اس سے کوئی پہلے ہو یا نہ ہو۔ ابتدا اضافی جو کسی سے پہلے ہو، خواہ اس سے پہلے کوئی ہو کہ نہ ہو۔ تین قسمیں، لہذا اب ہم ان میں توفیق یوں ہوگی کہ توفیق یوں ہے کہ جو تسمیہ والی حدیث میں ابتدا ہے نا، اس کو حمل کریں گے ابتدا حقیقی پر، اس کو حمل کریں گے ابتدا حقیقی پر، لہذا یہ سب سے پہلے۔ اور جو تحمید والی حدیث میں ابتدا ہے، اس کو حمل کریں گے اضافی پر۔ کس پر؟ اضافی پر یا عرفی پر۔ کس پر؟ یا عرفی پر، اضافی پر یا اب کوئی اعتراض نہیں، اب کوئی اعتراض نہیں۔ کیوں؟ جو الحمدللہ بسم اللہ کے بعد آ رہی ہے، اس میں ابتدا اضافی ہے کہ نہیں؟ باقی کتاب سے پہلے ہے کہ نہیں؟ اس میں ابتدا عرفی ہے کہ نہیں؟ کیونکہ مقاصد سے پہلے۔ ہاں جی، کیا کہ جی؟ توفیق یوں ہے کہ جو بسم اللہ والی حدیث میں ابتدا کا ذکر ہے، تسمیہ کی حدیث میں جو ابتدا ہے نا، اس سے مراد لیں ابتدا گے حقیقی لیں گے، اور کہ سب سے پہلے۔ شاباش۔ اور تحمید والی حدیث میں جو ابتدا ہے، اس کو ابتدا اضافی پر حمل اس کریں گے، میں ابتدا سے مراد لیں گے ابتدا اضافی، یا ابتدا عرفی۔ تو ابتدا اضافی لیں تو پھر بھی بعد سے پہلے، یعنی کتاب سے پہلے۔ عرفی مراد لیں تو مقاصد سے پہلے، خواہ اس سے پہلے کوئی ہو یا نہ ہو۔ تو لہٰذا دونوں ابتدائیں ان سے مراد حقیقی نہیں ہے۔ تسمیہ والی حدیث میں جو ابتدا ہے، اس سے مراد ابتدا حقیقی، اور تحمید والی حدیث میں ابتدا اضافی یا ابتدا عرفی۔ عرفی ہے جی۔ دونوں میں سے جون سی مراد لیں تطبیق ہو جائے گی۔ کیا ہو جائے گی؟ تطبیق ہو جائے گی۔ آگے سمجھیں۔ دوسرا جواب دیا ہے کہ یا دونوں حدیثوں میں ابتدا سے مراد ابتدا عرفی لیں گے، دونوں حدیثوں میں ابتدا سے مراد ابتدا عرفی لیں گے، ابتدا عرفی لیں گے جی۔ تو ابتدا عرفی وہ ہوتی جو مقاصد سے پہلے ہو۔ تو بسم اللہ مقاصد سے پہلے ہے کہ نہیں؟ الحمدللہ مقاصد سے پہلے ہے، لہذا کوئی اعتراض نہیں۔ کیا کہ جی؟ دوسرا جواب یہ ہے کہ دونوں حدیثوں میں جو ابتدا امر بالابتدا ہے، اس سے مراد لیں گے ابتدا عرفی۔ کیا لیں گے؟ ابتدا عرفی لیں گے۔ کیا؟ ابتدا عرفی لیں گے۔ عرفی لیں گے۔
تو ابتدا عرفی وہ ہوتی ہے جو مقاصد سے پہلے ہو، تو دونوں مقاصد سے پہلے بسم اللہ بھی مقاصد سے پہلے اور الحمدللہ بھی مقاصد سے پہلے۔ اے شاباش، سمجھ آئیے؟ جی میں کہتا ہوں میں کہتا ہوں ابتدا ابتدا تسمیہ کی حدیث میں تسمیہ کی حدیث میں محمول ہے محمول ہے حقیقی پر، حقیقی پر، اور تحمید کی حدیث میں اور تحمید کی حدیث میں محمول ہے محمول اضافی پر اضافی پر یا عرفی پر، یا عرفی پر، یا دونوں میں یا دونوں میں محمول ہے محمول ہے عرفی پر۔ عرفی پر۔ میں کہتا ہوں ابتدا تسمیہ کی حدیث میں محمول ہے حقیقی پر، اور تحمید کی حدیث میں محمول ہے اضافی پر یا عرفی پر، یا دونوں حدیثوں میں محمول ہے عرفی پر۔ شاباش جی۔ میں کہتا ہوں ابتدا تسمیہ کی حدیث میں محمول ہے حقیقی پر، اور تحمید کی حدیث میں محمول ہے اضافی پر یا عرفی پر، یا ان دونوں میں محمول ہے عرفی پر۔ اچھا جی، موشی آندے بیسی ویلے سا محمول علی الحقیقی، حقیقی ابتدا علی الکل، جی حقیقی ابتدا علیکم، وہ گل سمجھا گی متن دی جی، جی۔ انتلی گل، اور اضافی وہ ابتداء الشیء بجز مقدم بالنسبت الی جز آخر۔ ابتداء اضافی کا یہاں خاص معنی ہے کہ جو بعض سے مقدم ہو جی اور اس سے پہلے بھی کوئی ہو، اس سے پہلے بھی کوئی ہو، یا اضافی کا یہ خاص معنی ہے، یعنی سابق فی الجملہ جملہ برابر ہے کہ وہ کیا ہو، مسبوق بے جز آخر ہو یا یا نہ نہ ہو۔ اور اگر اس طرح ہو کہ بھئی توجہ کرنا، جی بھئی حقیقی ابتدا یہ ہے کہ بالکل سب سے سب سے پہلے ہو، پہلے ہو، اضافی یہ ہے جو بعض سے بعض سے پہلے ہو، پہلے، آگے عام ہے اس سے پہلے کوئی ہو یا نہ ہو۔ اگر یہ معنی ہو اضافی کا جی تو اب حقیقی اور اضافی میں عموم خصوص مطلق ہے، جی عموم خصوص مطلق ہے، سنیں جی جی کہ ہر حقیقی جی اضافی ہے، ہر اضافی حقیقی نہیں، ہر حقیقی اضافی اس لیے ہے کہ وہ پہلے ہے، بعد سے پہلے ہے، بعض سے پہلے، اور ہر اضافی حقیقی اس لیے نہیں کہ اضافی کا ایک فرد ہے کہ جس سے پہلے بھی کوئی ہو، پہلے بھی کوئی ہو، آگے سمجھ۔ جی تو حقیقی عام مطلق عام مطلق کہ ہر حقیقی اضافی ہے لیکن ہر اضافی حقیقی نہیں ہے، تو اضافی جو ہے وہ خاص خاص مطلق۔ اور اگر ابتدا اضافی کا معنی کریں کہ ابتدا اضافی وہ ہوتی ہے کہ جو بعض سے پہلے ہو اور اس سے پہلے بھی کوئی ہو، اور اس سے پہلے بھی کوئی ہو، اگر یہ تعریف کریں کس کی، ابتدا اضافی کی، تو اب ابتدا حقیقی اور اضافی کے درمیان نسبت مباینت کی ہو جائے گی، کیونکہ حقیقی وہ ہے جس سے پہلے کوئی شے نہ ہو، اضافی وہ ہے جس سے پہلے کوئی شے ہو، تب کیا ہو جائے گی، نسبت تباین کی ہو جائے گی، نسبت تباین کی ہو جائے گی، مباینت کی ہو جائے گی۔ اور موشی کا مختار یہی ہے کہ یہاں نسبت ابتدا اضافی سے مراد وہ ہے کہ جس سے پہلے کوئی ہو، جس سے پہلے کوئی ہو، کیونکہ موشی نے یہ تو کہا ہے کہ دونوں میں عرفی ہو، یہ نہیں کہا کہ دونوں میں اضافی ہو۔ جی اب عرفی وہ ہے جو مقاصد سے پہلے ہو یا مقاصد سے دونوں پہلے، اور اضافی کا معنی موشی کے نزدیک خاص ہے کہ جس سے پہلے کوئی ہو، تو اس لیے یہ نہیں کہا کہ دونوں میں اضافی، کیونکہ بسم اللہ میں اضافی بھائی معنی بن نہیں سکتی، بسم اللہ تو سب سے پہلے ہے، اس سے پہلے تو ہے نہیں۔ آگے سمجھے، اب سوال سمجھے، سوال یہ نظر آ رہا ہے، سوال یہ ہے کہ تسمیہ والی حدیث میں ابتدا سے مراد ابتدا حقیقی لی ہے، اور حمد والی حدیث میں حدیث سے مراد ابتدا اضافی یا عرفی لی ہے۔ معاملہ بالعکس کیوں نہیں ہو سکتا کہ حمد والی حدیث میں جو ابتدا ہے اس سے مراد مولوی جی ابتدا حقیقی ہو،
اور تسمیہ والی حدیث میں ابتدا اضافی یا عرفی ہو، لہذا الحمدللہ پہلے ہو جائے بسم اللہ بعد میں ہو جائے، اس طرح کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہاں جی سوال سوال یہ ہے کہ ابتدا تسمیہ والی حدیث میں جو ابتدا ہے اس کو حمل کیا ہے حقیقی پر، اور تحمید والی حدیث میں جو ابتدا ہے اس کو حمل کیا ہے ابتدا اضافی یا عرفی پر۔ تو اس کا عکس کیوں نہیں ہو سکتا کہ تسمیہ والی حدیث میں جو اضافی یا عرفی پر حمل کرے وہ عرفی ہو، اور تحمید والی حدیث میں جو ابتدا ہے وہ حقیقی ہو، لہذا حمد پہلے ہو بسم اللہ بعد میں، مطلب یہ ہے حمد پہلے ہو بسم اللہ بعد میں۔ اس کا جواب، اس کا جواب یہ ہے کہ تسمیہ سے مقصود ہے ذات کے اسم کا ذکر، ذات کے اسم کا ذکر، اور تبرک اسم کے ساتھ، اور استعانت اسم کے ساتھ، اور تحمید سے مقصود ہے ساری حمدوں کا اختصاص ثابت کرنا ذات کے ساتھ، ساری حمدوں کا اختصاص ثابت کرنا ذات کے ساتھ۔ کیا جی جواب یہ ہے کہ اجھا سارا نہیں آیا جی، تسمیہ سے مقصود، تسمیہ سے مقصد یہ ہے کہ ذات یعنی ذات باری کا نام ذکر کرنا، ذات باری کا نام ذکر اور اس میں جلالت، اور اس سے تبرک حاصل کرنا اور مدد حاصل کرنا، اور تحمید سے مقصد ہوتا ہے کہ ساری تعریفیں مختص ہیں کس کے لیے؟ ذات کے ساتھ، اللہ کے ساتھ۔ تو اب یہ بات تو واضح ہے کہ ذات مقدم ہوتی ہے کس پر؟ صفات کے، کیونکہ ذات ہوگی تو صفتوں کا ثبوت ہوگا نا، ذات ہوگی تو صفتوں کا ثبوت ہوگا، تو لہٰذا اس لیے تسمیہ والی حمید ابتدا حدیث میں جو ابتدا ہے اس کو حمل کیا کس پر؟ ابتدا حقیقی پر، اور تحمید والی حدیث کو حمل کیا ہے ابتدا اضافی یا عرفی پر۔ اور تسمیہ کی تقدیم کی وجہ تحمید پر، جس وقت حمل کرے ابتدا دونوں میں عرفی پر یا اضافی پر، وہ سمجھ آ گئی، چونکہ اس میں ذات کا ذکر ہے، اس میں صفت کا ذکر ہے، اس میں آگے جی والحمد هو الثناء باللسان علی الجمیل الاختیاری نعمت کان اختیاری، یہ اختیاری جی نعمت کان او او غیرہا، منصوب نعمت کان او غیرہا۔ ہاں اچھا جی، یہ تو سوال و جواب تھے، ابتدا اس طرح کیوں کی؟ اب الحمد میں جو الف لام ہے اس کی باس نہیں کی، اس کی حمد جو ہے نا، حمد اس کی تعریف کرتے، کس کی؟ حمد کی تعریف کرتے، الف لام کی باس نہیں کی، تو حمد کی تعریف کرتے۔ حمد کہتے ہیں الثناء باللسان علی الجمیل الاختیاری، نعمت کے مقابلے میں ہو یا غیر نعمت کے مقابلے میں ہو، نعمتن کانا غیرہا، وہ جو جمیل اختیاری ہے نا وہ حامد کے لیے نعمت بنے یا نعمت نہ بنے، اے مطلب ہاں جی کیا کہ جی مسئلہ سمجھنے پھر عقیدہ حمد کی تعریف کرتے ہیں کہ وہ تعریف ہے زبان کے ساتھ جمیل اختیاری ثنا باللسان جمیل اختیاری پر، جی وہ جمیل اختیاری حامد کے لیے نعمت بنے یا نہ بنے۔ پھر آخر حمد کی تعریف ثنا باللسان جمیل اختیاری پر، وہ جمیل اختیاری حامد کے لیے نعمت بنے یا نہ بنے، نعمت بنے یا نہ بنے، نہ بنے، سمجھی بات؟ جی توجہ کرو۔ او ایک سوال ہی پہلے، سوال یہ ہے کہ ثنا کا معنی ہوتا ہے ذکر باللسان، جی ثنا کا معنی ہوتا ہے ذکر باللسان، ثنا کا معنی ہے کیا؟ ذکر باللسان۔ تو جب ثنا کے اندر لسان آ گئے جی تو پھر آگے هو الثناء علی الجمیل کہنا چاہیے تھا، باللسان کو پھر کیوں ذکر کیا جی؟ ہاں جی کیا کہ جی سوال یہ ہے کہ ثنا کا معنی ہے ذکر باللسان، تو جب ثنا کے اندر لسان کا ذکر آ گیا ہے تو آگے باللسان کو یہ تکرار ہے، تکرار ہے۔ کس طرح ہونی چاہیے تعریف؟ وَالثَّنَاءُ عَلَى الْجَمِيلِ الْاخْتِيَارِ، او جواب دیتا ہے کہ یہاں تجرید ہے، یہاں تجرید ہے کہ ثنا کا معنی کریں گے ذکر، کیا کریں گے؟ ذکر، باللسان سے تجرید کریں گے، وہ خالی کرنا،
تو ثنا کا معنی کیا ہے؟ ذکر. ذکر. لہذا باللسان کا ذکر تکرار نہ ہوا. کیا کہ جی جواب اس کا یہ ہے کہ ثنا کا یہاں پر معنی کریں گے ذکر. ذکر صرف ذکر. ذکر باللسان نہیں کریں گے. لسان سے تجرید کریں گے. اس لیے باللسان کا پھر ذکر کرنا تکرار نہ ہوا. تکرار نہ ہوا. ایک مسئلہ. دوسرا دیکھ توجہ کر کہ حمد کی تعریف کی ہو وثناء کی وثناء. تو توجہ کر یہ جو ثناء ہے نا جی اس سے مراد ہے جو ظاہراً باطناً تعظیم کے طریقے پر ہو. حمد وہ ہوتی ہے. حمد وہ ثنا ہوتی ہے جو ثنا باطن تعظیم کے طریقے پر تعظیم کے طریقے پر ثنا کریں تو یہ ثنا کیا ہوتی ہے؟ حمد ہوتی ہے. جی سنیے. لہذا اب سوال کا جواب آ گیا کہ بعض بندے دوسروں کی تعریف کرتے ہیں سخریت کے طور پر یا استہزاء کے طور پر یا استہزاء کے طور پر. وہ بھی تو بظاہر تعریف کے لفظ ہیں جناب. ان کی کیا بات ہے جی. بلے بلے بڑی جناب شخصیت ہے جی. حالانکہ کیا کر رہے ہوتے ہیں ان سے؟ استہزاء کر رہے ہیں, مذاق کر رہے ہیں, سخریت کر رہے ہیں. تو یہ جو ہے نا یہ تو حمد نہیں ہے. یہ تو حمد نہیں. تو اب اس سوال کا جواب آ گیا کہ یہاں ثنا سے مراد ہے ثنا باللسان جو ظاہراً باطناً تعظیم کے قصد پر ہو. سخریت اور استہزاء میں بظاہراً تو تعظیم ہے باطناً تعظیم نہیں, مذاق کر رہے ہیں. لہذا وہ حمد سے نکل گیا. اگر کسی کے ساتھ مذاق کریں گے تو اس کو سخریت استہزاء کہیں گے, حمد نہیں کہیں گے. جی کیا کہ جی تو اس سوال کا جواب آ گیا. کون سا سوال؟ کہ اگر کوئی بندہ کسی کی تعریف کرے اور اچھے لفظوں کے ساتھ لیکن اندر سے اس کے ساتھ مذاق کر رہا ہو تو یہ بھی تو تعریف ہے, یہ بھی تو ثنا باللسان ہے. تو حالانکہ اس کو حمد نہیں کہتے, اس کو تو سخریت اور استہزاء کہتے ہیں. تو اس کا جواب ہے کہ یہاں ثنا باللسان سے مراد ہے ظاہراً باطناً تعظیم کے طریقے پر وہ ثنا باللسان ہو تو یہ حمد ہے. اگر وہ تعظیم کے طریقے پر ظاہراً باطن نہیں ہے تو وہ ثنا باللسان حمد نہیں ہو. سمجھی گل؟ ایک مسئلہ سوال ہے کہ حمد کی تعریف کی ہے هو الثناء باللسان. کیا تعریف کی ہے؟ باللسان. تو اب یہ تعریف حمد کی جامع نہیں. حمد کی یہ تعریف جامع نہیں. اس لیے جامع نہیں کہ اللہ بھی تو اپنی حمد کرتے ہیں. اللہ بھی تو اپنی حمد کرتے ہیں. سنیں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی اور اللہ تعالیٰ زبان سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ کیونکہ زبان جسم کا خاصہ ہے. اللہ تعالیٰ جسم اور جسمانیات سے پاک ہے. تو پھر جو اللہ حمد کرتے ہیں اس حمد پر تو یہ تعریف سچی نہ آئے. اس حمد پر ہاں جی کیا کہ جی سوال ہے حمد کی جو تعریف کی ہے یہ اپنے افراد کو جامع نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ یہ تو صرف سچی آتی ہے اس حمد پر جس کا حامد بندہ ہو, جس کے پاس لسان ہے. اور اللہ بھی تو حامد ہے, اللہ بھی تو حمد کرتے ہیں. اللہ نے جو خود اپنے بارے میں فرمایا پورے قرآن پاک میں اللہ نے جو اپنی تعریفیں کی ہیں جی هو اللہ الذی علیمن حکیمہ سمیع بصیر, سب یہ اللہ نے تعریفیں کی. الحمدللہ رب العالمین یہ اللہ کا فرمان ہے. تو اللہ تعالیٰ تو زبان سے پاک ہے تو پھر یہ تعریف نہ رہی. اس کا جواب نظر آ رہی. جواب یہ ہے کہ یا تو یہ ہے کہ یہ تعریف مطلق حمد کی نہیں بلکہ یہ خاص حمد کی تعریف ہے جس کا حامد انسان ہے. ہاں جی کیا کہ جی پہلا جواب یہ ہے کہ یہ حمد کی تعریف مطلق حمد کی تعریف نہیں کہ کوئی بھی حامد نہیں بلکہ یہ خاص حمد کی تعریف ہے جس کا حامد انسان ہو جس کا حامد انسان. لہذا اب تعریف ہی خاص ہے لہذا سوال ہی نہیں ہو سکتا کہ اللہ جی کی جو حمد ہے وہ تو وہاں زبان نہیں ہے. دوسرا جواب یہ ہے
کہ یہاں لسان سے مراد یہ جو ہمارے منہ میں گوشت کا ٹکڑا ہے یہ نہیں مراد، بلکہ اس سے مراد ہے مبدأ تعبیر، مبدأ کہ جس کے ذریعے حمد کی جائے، جس کے ذریعے حمد کی جائے۔ اب انسان حمد کرتا ہے اس ٹکڑے کے ذریعے، اللہ حمد کرتے ہیں اپنی شان کے مطابق، اللہ حمد کرتے اپنی شان۔ لہذا تعریف جامع ہوگی۔ کیا کہ جی دوسرا جواب یہ ہے کہ لسان سے مراد یہ گوشت کا ٹکڑا نہیں ہے جو ہمارے منہ میں ہے، بلکہ اس سے مراد مبدأ تعبیر کہ جس کے ذریعے حمد کی جائے۔ تو اب جس کے ذریعے یہ عام ہے، اللہ اپنی شان کے مطابق حمد کرتے ہیں، وہ ہم نہیں سمجھتے اللہ کس طرح حمد کرتے ہیں، وہ اللہ جانے۔ اور انسان جو تعریف کرتا حمد کرتا ہے تو وہ لسان کے ساتھ کرتا ہے۔ آگے سمجھے؟ اے شاباش۔ اچھا جی، سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف جو اللہ نے خود کی ہے یہ بندہ تعریف کرے اللہ کی صفتوں پر، صفات قدیمہ پر۔ کس پر؟ صفات قدیمہ پر، مثلا قدرت وغیرہ، یہ تو اللہ کے اختیار میں نہیں ہے، یہ تو اللہ کے اختیار میں نہیں ہے، کیونکہ جو اختیار میں ہوتا ہے نا، جو تحت الاختیار ہو اس میں پہلے ارادہ ہوتا ہے پھر شے ہوتی ہے، تو جس میں پہلے ارادہ ہو پھر شے ہو وہ حادث ہوتی ہے۔ جو شے مسبوق بالارادہ ہو، جو شے پہلے ارادہ کریں گے پھر شے ہوگی، تو پھر وہ شے پہلے نہیں ہے نا، تو وہ شے کیا ہو جائے گی؟ تو اللہ کی جو صفات قدیمہ ہیں وہ تو قدیمہ ہے، حادث نہیں ہے جی۔ اس لیے اللہ کی جو صفات قدیمہ ہے نا، صفات سبع، وہ اللہ کے اختیار میں نہیں ہے، تحت القدرت نہیں ہے۔ توجہ کرنا یار۔ تو سوال ہے کہ اللہ کی جو صفات سبع ہے ان پر جو اللہ کی تعریف ہے وہ حمد تو ہے، وہ حمد تو ہے، لیکن وہ جمیل اللہ کے اختیار میں نہیں ہے، جمیل اللہ کے اختیار میں نہیں ہے، اختیار میں نہیں ہے، تو اس پر پھر تعریف سچی نہ آئے گی۔ کیا کہ جی سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو تعریف ہے اللہ کی صفات قدیمہ پر، یہ حمد تو ہے لیکن تعریف سچی نہیں آتی، اس لیے کہ یہ جو اللہ کی صفات قدیمہ ہے نا یہ اللہ کے لیے جمیل ہیں، لیکن یہ جمیل اختیاری نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں اختیاری سے مراد ہے وہ جمیل جو اس میں غیر کے اختیار کو دخل نہ ہو، وہ جمیل کہ اس میں غیر کے اختیار کو دخل نہ ہو۔ تو اللہ کی جو صفات قدیمہ ہے اس میں غیر کو تو دخل نہیں ہے، غیر کو دخل نہیں۔ کیا کہ جی جواب یہ ہے کہ یہاں حمد میں جو اختیاری کا لفظ ہے نا، جمیل اختیاری، وہ جمیل اختیاری سے مراد ہے وہ جس کا جمیل ہے اس جمیل میں غیر کو دخل نہ ہو، اس جمیل میں غیر کو دخل نہ ہو۔ اللہ کی جو صفات قدیمہ ہے اس میں کسی غیر کو تو دخل نہیں ہے، سمجھے ہی؟ اے شاباش۔ اچھا جی، نعمتن کانا غیرہ کی کہ وہ ثنا باللسان ہے کس پر؟ جمیل اختیاری پر، اختیاری پر۔ سنی ہوں تو وہ جو جمیل اختیاری ہے، وہ جو وہ حامد کے لیے نعمت بنے یا نعمت، اور سمجھی بھی نعمتن کون ہوتا ہے تو غیرہ کون ہوتا ہے؟ نعمت ہوتی ہے فاضلہ، کیا؟ فاضلہ، اور جس کی جمع ہے فواضل، اس کا معنی ہوتا ہے عطیہ جو متعدی ہو، کیا ہو؟ عطیہ جو متعدی ہو، اور مراد کہ یعنی اللہ تعالیٰ کی وہ نعمتیں جو انسانوں تک پہنچتی ہیں یا بندہ جو دوسرے کو نعمت دیتا ہے جی، یہ ہو گئی ہے نعمتن۔ اور غیر نعمت باقی اسے منع کیتا ہے، غیر نعمت سے مراد ہی فضائل، کون؟ فضائل جو کہ جمع کس کی؟ فضیلت کی۔ تو یہ خصلت ذاتیہ ہوتی ہے، کیا؟ ذاتیہ ہوتی ہے۔ مثلا زید نے پیسے دیے تو ہم نے ان کی سخاوت پر تعریف کی، تو اب یہ نعمتن بن گئی کہ وہ حامد کو جس جمیل پر تعریف کر رہا ہے وہ اس کے لیے نعمت بھی ہے۔ اور اگر کسی نے زید کے حسن کی تعریف کی ہے تو اب یہ غیرہ ہے،
کہ وہ اس کی فضیلت تو ہے لیکن ادھر سے متعدی ہو کر وہ زید کو ملے یہ بات نہیں. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کی جو تعریف کرتے ہیں ان چیزوں پر جو اللہ ہمیں عطا فرماتے ہیں یہ بھی ہے، اور اللہ کی جو تعریف ہے صفات قدیمہ پر، تو وہ یہ نہیں ہے کہ صفات قدیمہ اللہ ہمیں عطا فرما دیں گے، یہ نہیں ہے، وہ تو اللہ کے ساتھ خاص ہے. سمجھے ہی؟ چلو جی معنی کیتے. اور حمد وہ کون؟ ثنا باللسان جمیل اختیاری پر نعمت ہو کون؟ وہ جمیل یا غیر نعمت. جی اور حمد وہ ثنا باللسان جمیل اختیاری پر نعمت ہو یا غیر اس کا. جی اور حمد ثنا باللسان جمیل اختیاری پر نعمت ہو یا غیر نعمت. غیر نعمت بس. جی